تو آئیے تنبیہ الغافلین کا صفحہ 363 کے اوپر حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے جید صحابی ہیں، مدینہ شریف سے دور ہیں، ان کے بیٹے کا وصال ہو گیا تو میرے اور آپ نبی آقا علیہ السلام نے ان کو خط لکھا جس کا مفہوم ہے کہ اے معاذ بن جبل، میں اللہ تعالیٰ کے سنت و سنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہم کرنا تعالیٰ تمہیں جو آپ کے بیٹے کا وصال اس کا اجر بھی عطا فرمائے اور تمہیں صبر بھی عطا فرمائے۔ اس کے بعد لکھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا فرمائے۔ بڑی لمبی حدیث ہے جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ معاذ بن جبل، یہ ہماری اپنی جان، یہ مال اولاد، یہ ساری چیزیں اللہ کی عطیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ان کا مالک ہے، ہمیں کچھ دیر کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے چیزیں دی ہیں، تو جب وقت پورا ہوتا ہے وہ رات ان کو لے لیتی ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ پہ وہ نعمت ملے تو شکر ادا کرو، جب کوئی مصیبت ہے تو صبر کرو، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ثواب عطا فرماتا ہے۔ آگے سرکار نے بتایا کہ معاذ بن جبل، کہیں تمہارا رونا دھونا تمہارے اس اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتے، کیونکہ تمہارے رونے دھونے سے تمہارا بیٹا واپس نہیں آئے گا، لیکن اجر و ثواب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی صفحے کے اوپر ایک اور حدیث شریف موجود ہے، اس کے راوی ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ الغافلین پڑھا ہوا۔ ہم آتے ہیں کہ ایک سرکار کا غلام اپنے بیٹے کو لے کر اکثر آقا کی بیمار پر آیا کرتا، تو کچھ ایسا گزرا اس آدمی کا وہ جو بیٹا جس کو ساتھ لے کر سرکار کی بات سمجھ جاتا تھا وہ فوت ہو گیا۔ تو آج آپ دونوں باپ بیٹا سرکار کی بارگاہ میں نہ آئے تو آقا کریم اپنے غلاموں کے اوپر نظر رکھتے ہیں نا۔ صحابہ سے پوچھا، صحابہ وہ فلاں بندہ آج اس کا بیٹا نہیں آیا، عرض کیا حضور اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ سرکار نے تم نے مجھے نہیں بتایا، چلو آؤ اپنے مسلمان بھائی کے پاس تعزیت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ تعزیت کے لیے جانا یہ سرکار کی سنت ہے، اور یاد رکھنا سوگ صرف 3 دن تک ہے۔ ہاں جس کا حامل فوت ہو جائے وہ عورت 4 مہینے 10 دن سوگ مناتی ہے، عدت میں بھی رہتی ہے۔ باقی جو سادے سواب ہے دعا یہ ساری عمر ہے۔ سوگ صرف 3 دن ہے اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے، لیکن اس کو جو ہم سادے سواب کرتے ہیں نا، دعا مانگتے ہیں، وہ ساری عمر مانگ سکتے ہیں اس کے لیے۔ تو سرکار اس کے پاس گئے تو دیکھا صحابی بڑا پریشان ہے۔ عرض کیا حضور میں نے تو امید لگائی تھی کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ بیٹا جوان ہوگا، ان دنوں سے اس کے ساتھ امید لائے بیٹھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس لے لیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اپنے سن، ایک تو اللہ تعالیٰ اگر صبر کرے گا تو میں بڑا اچھا ثواب دے گا، دوسرا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو بچہ عرض کرے گا مولانا میرے معاذ تو جنت کے باہر نئے کیسے داخل ہوگا۔ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے، بچہ یہ عرض کرے گا کہ یا رب العالمین میرے معاذ تو جنت سے باہر نئے کیسے داخل ہوگے۔ وہ 3 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کی جنت کے داخل میں سفارش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے کہ حکم دے کے جاؤ اپنے والدین کو ساتھ لے کر سارے جنت میں چلے جاؤ۔ یہاں کھڑی طریقے سے سرکار نے بڑا کمال کیا۔ میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کمال عکاسی کی ہے سبھی، کیا فرماتے ہیں کہ وڈیاں مہران وڈیاں
اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی تنبیہ الغافلین ہے۔ اس کے اگلے صفحے پہ 364 صفحے کے اوپر حدیث شریف موجود ہے۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ سرکار نے فرمایا نا کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر مصیبت پرانی بھی ہو جائے، کچھ دن گزر جائیں، پھر بھی یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ پہلے دن کی طرح جو ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ وہ غفور بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اکرم بھی ہیں، کریم بھی ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو اپنے سینے میں جگہ دی، اور جب آپ کے ہاں کوئی اولاد ہوتی بیٹی یا بیٹا پیدا تو 7 دن اس کو اپنے پاس، ان کو کہتے میرے پاس لاؤ۔ اس کی وجہ تو کہ میں چاہتا ہوں تاکہ میری اس کے ساتھ ذرا محبت الفت قائم ہو جائے، اور جب اس کا وصال ہو تو میرے دل کو تکلیف پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کا دیر مجھے ثواب بھی عطا فرمائے۔ دیکھو صحابہ کرام کی ذات بڑی عظیم ہے، وہ نیکیوں پر حریص تھے، ہم برائیوں پر حریص ہیں۔ ہم پہنچ کے گناہ کرتے ہیں، وہ پہنچ کے نیکی کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ساری دنیا کے اور ابدال اور یا اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ آئیے ذرا سے آگے چلتے ہیں، صفحہ 367 کا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سرکار کے سگے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے۔ تو آپ بھی جا رہے تھے سفر میں، سواری کے اوپر سوار تھے، راستے میں آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کی بیٹی کا وصال ہو گیا ہے، تو آپ نے وہیں پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور اس کے بعد وہ ایک پردے کی چیز تھی، آپ اسے پردے میں لے گئے اور سواری سے نیچے اترے تو 2 نفل نماز ادا کی۔ مگر کیونکہ حکم یہ ہے، یہ سب سے بڑے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس کو رئیس المفسرین بھی کہتے ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، عربی اور سب عربی میں تفسیر ان کی، تفسیر ابن عباس۔ اور مطلب کیونکہ حکم یہ ہمیں ملا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو جب تو مصیبت آ جائے تو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد مانگنا، ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج ہمیں مصیبت پہنچے تو ہم واویلا شروع کر دیتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، سارا کچھ ضائع کر دیتے ہیں۔ سرکار نے وہ بھی بتایا ہے کہ مصیبت کے اوپر غمگین کس طرح ہونا ہے۔ ہر پیپر میں جاتا ہوں مولانا نے دین اور دنیا کا اور فرمایا ہوا ہے۔ حسن بن مالک راوی ہیں، اگلا صفحہ 368 ہے، تنبیہ الغافلین کی حدیث ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں، حسن سے فرماتے ہیں کہ جس نے مصیبت کے وقت اپنے رانوں کے اوپر ہاتھ مارے اور واویلا کیا، اس کا سارا اجر ضائع ہو گیا۔ اگر وہ صرف اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پہنچتا تو ڈھیر ثواب کماتا۔ اور سیدنا سعید بن جبیر یہ بھی بڑے جیسے صحابی ہیں، آپ بات سماتے ہیں کہ یہ دولت جو ہے یہ صرف سرکار کے غلاموں کو حاصل ہے۔ اگر کل ان کو یہ کلمہ ملا ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد یہ ضرور کرنا پڑتا، لیکن میں بھی کسی عمر کو یہ دولت ملی نہیں، یہ ملی ہے تو سرکار کے غلاموں کو ملی، کیونکہ ہمیں نبی ملے تو نبی اعظم ملے، نبی ان کے سردار ملے، ہمیں امام ملے تو امام اعظم ملے، اماموں کے سردار ملے، ہمیں صدیق ملے تو صدیق اکبر ملے، صدیقوں کے سردار ملے، ہمیں فروغ ملے تو فروغ اعظم ملے، اور ہمیں حضرت ملے تو اعلیٰ حضرت ملے، ہمیں غوث ملے تو غوث اعظم ملے،